أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم. تمام سننے اور دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب جمعہ، شب رحمت، مرحومین کی بخشش کی شب اور مرحومین کے اپنے پیاروں کے پاس آنے کی رات. لیکن آئیے یاد کرتے ہیں ان شہداء کو، ان مرحومین کو جن کے کٹے ہوئے لاشیں آج 5 دن گزر گئے ہیں، اپنے اپنے رشتہ داروں، لواحقین، بہنوں، بھائیوں، ماؤں اور چاہنے والوں کے درمیان بغیر دفن کے انتظار کر رہے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہمارا گناہ کیا تھا؟ ہمیں کس لیے شہید کیا گیا؟ ہمیں کس لیے مارا گیا؟ ہمیں کس لیے جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا؟ ہمیں کس لیے ہاتھ پاؤں باندھ کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا؟ یہ سوال ہم سب سے ہے. شہید کی عظمت ہے، شہید کا خون بولتا ہے. آج ان معصوم اور بے گناہ شہداء کا خون دنیا بھر میں بول رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بھی میسج دے رہے ہیں. ہر ملک میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں، پریس ریلیز دے رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنے دیے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. اور اگر کوئی حکمران یہ سوچتا ہے کہ چونکہ مرنے والے ہزارہ قبیلے سے تعلق تھا، شیعہ تھے، تو اگر ہم ان کے پاس چلے جائیں، ان کی اشوئی کریں، ان کو دلاسا دیں، ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھیں، تو اب تو ہر مکتب کے لوگ، مکتبہ فکر کے لوگ، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ان شہداء کے لواحقین کے پاس آئے ہیں. ہر کوئی پرسہ دے رہا ہے، ہمدردی کے الفاظ ادا کر رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے. اے حکومت کے اور ریاست کے ایوانوں میں
اقتدار کی عیاشیوں میں کھوئے حکمرانوں، کیا اس بچی کے الفاظ تمہارے کانوں تک ابھی نہیں پہنچے جو یہ کہتی ہے کہ ہم 6 بہنیں ہیں، ہمارے گھر کے تمام مردوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، ہمارے بھائی کی لاش کو اٹھانے والا کوئی مرد ہمارے گھر میں موجود نہیں؟ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب 11 محرم کو اہل بیت رسول، بنات رسول کا اور قیدیوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تو اس وقت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بی فرما رہی تھی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ آج کوئٹہ میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں یہی کہہ رہی ہیں، اللہ ہمارے ان شہداء کو، ان قربانیوں کو قبول فرما۔ کیا کوئی نہیں ہے ان کا پرسان حال؟ 1999 سے لے کر آج تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جب ان مظلوموں کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو، ان کی قتل و غارت نہ کی گئی ہو۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، ISI دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، اور دوسری طرف کبھی پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے، کبھی FC اور فوج کے جوانوں کو مار دیا جاتا ہے، کبھی سکول کے ننھے منھے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کبھی نمازیوں پر حملے کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حکومت اور اسٹیٹ اور تمام ایجنسیاں جن کا کام یہ ہے، جن کو عوام کے ٹیکس سے، پیسوں سے اس لیے تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ وہ ملک میں امن و امان کو قائم رکھیں، اگر وہ خود ہی لوگوں کو کڈنیپ کر لیں اور لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیں، ان کی مائیں روتی رہیں، ان کی اولادیں روتی رہیں، ان کی بہنیں روتی رہیں، 4 5 10 سال نہ ان کو کسی عدالت میں لایا جاتا ہے، نہ کسی سے ملنے دیا جاتا ہے۔ ٹیررسٹوں کو خود ایجنسیاں پالتی ہیں، ہتھیار دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، اور پھر ان کو کورٹ سے بچاتی ہیں، اور اگر وہ جیل میں آ جائیں تو وہاں سے جیل سے بھگا دیا جاتا ہے۔ کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے۔ وہ ملک پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ، پرچم توحید کو اٹھانے والوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور اپنا نبی ماننے والوں۔ یہ سورہ تکویر کی آیات آپ کو کیا جھنجھوڑ نہیں رہی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہر ناحق اور معصوم بہنے والا خون، پاکستان کی سرزمین پر گرنے والا خون کا قطرہ
آپ سب سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مجھے بتاؤ میرا خون، ناحق خون کیوں بہایا گیا؟ کیوں میری بہنوں اور ماؤں کے سامنے مجھے جانوروں کی طرح ذبح کرتے ہو؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں ان کو مارا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی مخصوص فیسز ہیں، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو لوگ چہروں سے نہ پہچانے جا رہے تو ان کا شرٹس اتاری جاتی ہیں اور نشانات دیکھے جاتے ہیں، یا ان کے آئی ڈی کارڈ لے کر ان کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص کے جس کے آئی ڈی کارڈ پر، جس کے جسم پر، جس کی شکل سے محمد و آل محمد کی مودت جھلکتی ہو، محبت جھلکتی ہو، بس یہی ان کا جرم ہوتا ہے، اور ان کے قتل کرنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ پاکستان مختلف چیک پوسٹ پہ عام طور پہ جو ہے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے، تو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ اکثر اس روٹ پر سفر کرتی تھی، اور جب بھی اس کو چیک کیا جاتا، اس سے آئی ڈی کارڈ مانگا جاتا، تو وہ کہتی میرے پاس نہیں ہے، میں بھول گئی ہوں، اور اس کو ریمائنڈ کرایا جاتا کہ جب بھی سفر کرو تو ساتھ رکھا کرو۔ اور جب کئی بار ریمائنڈ کرنے کے باوجود، کرانے کے باوجود وہ پھر بھی آئی ڈی کارڈ نہیں لائی، تو ایک دن ایک پولیس والا پوچھتا ہے، اماں آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھا کرو؟ تو کہا بیٹا میں اس لیے شناختی کارڈ ساتھ نہیں رکھتی، پہلے شناختی کارڈ کو دیکھا جاتا ہے، نام پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ذبح کر دیا جاتا ہے۔ آج کا حکمران، جس کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، انصاف سب کے لیے، جسٹس سب کے لیے، چاہے کوئی وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، امیر ہو، غریب ہو، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ ماں، حتیٰ کہ یہ انسان نہیں، ایک مرغی کے چوزوں پر بھی اگر کوئی حملہ کرے تو وہ مرغی بھی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسی سٹیٹ ہے، یہ کیسا حکمران ہے؟ 5 دن سے شہداء کے جنازے، کٹے ہوئے جنازے، ذبح کیے ہوئے جنازے، مائنس ٹیمپریچر پر کھلی فضا میں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں۔ کیا آج کے حکمران سے اتنا نہیں ہوتا کہ ان کو دلاسا دینے کے لیے، حاکم تو والد جیسا ہوتا ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، یہ کیسی ریاست ہے کہ دلاسا دینے کی حد تک، فاتحہ پڑھنے کی حد تک؟ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت حکمرانوں کو للکارتے تھے اور وعدے کرتے تھے کہ آپ جب آئیں گے تو عدل و انصاف ہوگا، یہ قتل و غارت یہ بند ہوگا۔ لیکن آج آپ ہی کی حکومت ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں سے معصوموں کے، مظلوموں کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، اور اگر لواحقین یہ چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ان کے پاس ہمدردی کے 2 بول لیں، اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو دوسرے پولیٹیکل لیڈر بھی، ریلیجس لیڈر بھی بہت سارے وہاں پر گئے ہیں، سب کی جانیں محفوظ ہیں، اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ موت جب آنی ہے، جہاں آنی ہے تو آنی ہے، اور پھر
آپ ایسے نمائندوں کو، ایسے وزیروں کو بھیجتے ہیں کہ جو الٹا اور زیادہ ان مظلوموں کی، ان لواحقین کی انسلٹ کرتے ہیں۔ کربلا میں بہت کوشش کی گئی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو مٹا دیا جائے، لیکن جتنا بھی ظلم کیا گیا، دین اسلام پھیلتا رہا، پرچم اسلام سر بلند رہا، محبت حسین، عشق حسین پھلتا پھولتا رہا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اس مظلوم امام حسین علیہ السلام کی محبت اور مودت اور عزاداری کی جاتی ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا کام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا اسلام زندہ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آپ سے جو سوال کیا جانا ہے وہ مودت محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آیا ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیا ہماری مودت اور ولایت کی دلیل ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ اور آج بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے یا تو شناختی کارڈ دیے جاتے ہیں یا ان کے بدن پر ماتم کے، عزاداری کے نشان دیکھے جاتے ہیں، اور جو ہی معلوم ہوتا ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہاری پہچان کیا ہے، اور آگے سے یہ جواب ملتا ہے کسی نشان کے ذریعے، کسی بات کے ذریعے کہ وہ حسین سے عشق کرتے ہیں، وہ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کے عاشق ہیں، وہ فاطمۃ الزہراء سے مودت رکھتے ہیں، ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ہر بے گناہ، چاہے وہ زمانہ قدیم ہو یا آج ہو یا آئندہ ہو، جو بھی ناحق قتل کیا جاتا ہے اللہ اس کا قصاص لے گا، اللہ کی عدالت ضرور لگے گی۔ اگر دنیا والوں کی عدالتیں، میں پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی کہوں گا، جسٹس گلزار احمد صاحب، کے پی میں ایک گردوارہ یا ایک مندر اگر گرایا گیا تو آپ نے اس پہ 100 موٹو لے لیا، اچھا کیا۔ تو کیا آپ کو یہ شہداء کے لاشیں نظر نہیں آتے جن کے ہزاروں لوگ 20-22 سال سے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ اس قبیلے کی، اس برادری کی خدمات کو دیکھیں، خلوص کو دیکھیں، پاکستان سے محبت کو دیکھیں۔ کاش آپ یہاں بھی 100 موٹو لیتے۔ پاکستان کی ایجنسیاں جو عوام کے ٹیکس پر چل رہی ہیں، آپ ان کو بلاتے۔ کئی ہزار شہید ہو چکے ہیں اور زخمی ہیں، آج تک ان کا ایک قاتل نہ گرفتار ہوا، نہ اس کو سزا ملی۔ یہ کیسا عدالتی سسٹم ہے جس کے آپ سربراہ ہیں؟ خدا را انصاف کو عام کریں۔ انصاف سب کے لیے ہو۔ انصاف کا پلڑا یہ نہ دیکھے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے۔ عدالت تو عدالت ہوتی ہے، عدالت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری استدعا ہے تمام دنیا کے انسانوں سے، لوگوں سے، صاحبان اقتدار سے، صاحبان انصاف و عدالت سے کہ خدا را وہ میتیں جو کھلی فضا میں پڑی ہیں،
وہ خواتین، وہ بچے جو مائنس ٹیمپریچر میں انتظار میں ہیں کہ کوئی چیف جسٹس، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی چیف آف آرمی سٹاف آئے گا اور ہمیں عدالت فراہم کرے گا، انصاف فراہم کرے گا، ہمارے دکھوں کا مداوع کرے گا، ہمارے ساتھ ہمدردی کے چند بول بولے گا۔ آج حکومت آپ کے ہاتھوں میں، عدالت آپ کے ہاتھوں میں، اختیار آپ کے ہاتھوں میں۔ ممکن ہے چند روز بعد زندگی کی یہ مہلت ختم ہو جائے، عدالت کی یہ مہلت اور طاقت ختم ہو جائے، حکومت کی یہ طاقت اور مہلت ختم ہو جائے۔ مظلوم کی آہ بہت تیزی کے ساتھ، یتیم کی آہ بہت تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اگر کوئی طاقتور آپ کو فون کال کر کے نہیں جھنجھوڑ رہا تو خدا کے اس عدالت سے، انتقام سے، خدا کی اس عدالت سے خوف کیجیے جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان مظلوموں کو، ان معصوموں کو آپ کی حکومت میں، آپ کی عدالت میں کیوں ناحق قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ آواز ان بچیوں کی بھی ہے جو پیدا ہوتی تھی اور ان کو ذبح کر کے دفن کر دیا جاتا۔ یہ آواز مظلومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ہے، جس نے وصیت کی تھی کہ یا علی، میرے جنازے پہ ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ وہ بھی آج تک کہتی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ نہ صرف وہ اپنی شہادت کے لیے کہتی ہیں، اسی بی بی کے بیٹے حسن مجتبیٰ کو اسی مدینہ میں زہر سے اور پھر تیر مار کے شہید کیا گیا۔ اسی بی بی کے دوسرے بیٹے حسین کو کربلا میں، نینوا میں تپتی ہوئی ریت پر، جس طرح آج ان ہزارہ کول مائنرز کو ذبح کیا گیا ہے، عین اسی طرح 61 ہجری کربلا میں رسول کے بیٹے، بطول کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ شمر کند خنجر سے ذبح کر رہا تھا۔ اے آج کے قاتلوں، کیا تم یہی ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم یزید کے پیروکار ہو؟ تم حسین اور حسینیوں کو اسی طرح ذبح کرو گے جس طرح شمر نے رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا۔ آج ایک طرف کہا جاتا ہے کہ میتوں کو جلدی دفن کر دینا چاہیے، کربلا کے میدان میں رسول کے نواسوں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور آج بھی وہی ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا اگر آپ پہلے دن آ جاتے تاکہ ان شہداء کی تدفین جلدی ہو جاتی؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان مظلوموں کو، ان شہداء کو، ان کے خاندانوں کو سپورٹ کریں، مالی حوالے سے
ان میں ایک وہ بچہ بھی ہے جو اپنے کالج کی فیس دینے کے لیے وہاں کول مائن میں کام کرنے گیا. جن بچیوں کے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا، ان کا گھر اور چولہا کیسے چلے گا؟ یہ تو آزادی کے ساتھ یہ قبیلہ کام پر بھی نہیں جا سکتا. ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر روڈ پر یہی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں قاتل اور قاتل کی بندوق اور گولی نہ چل جائے. یہ ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے کہ اسٹیٹ اسے سیکیورٹی دے، ان کی بیسک رائٹس دے. آج سیدہ نساء عالمین حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی روح بے چین ہوں گی. اس لیے کہ یہ شہداء اور شہداء کے لاواحقین استغاثہ کر رہے ہیں رسول اللہ سے، حضرت فاطمہ الزہرا سے، امام زمان سے، امام حسین علیہ السلام سے، جن کے جنازوں پر بھی جو چادر ہے اس پر بھی لکھا ہوا لبیک یا حسین. میرے حسین تو مظلوم ہے، لیکن آ کے دیکھ تیرے ماننے والوں، تیرے چاہنے والے، تیرے محبین پر آج کس کس طرح ظلم کیے جا رہے ہیں. اے ظالموں، ہمیں جس انداز میں ذبح کرنا چاہو کرو، جس انداز میں مارنا چاہو مارو، لیکن جو محبت ہمیں حسین سے ہے، حسین کے نانا سے ہے، حسین کی اماں زہرا سے ہے. ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہمارے بدن کے ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تمام انسانوں سے، تمام اہل ایمان سے، تمام اہل دل سے میری یہی استدعا ہے، آؤ لشکر حسین میں شامل ہو جاؤ. آؤ پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دو، اور مظلوم حسین کا وہ بیٹا امام مہدی علیہ السلام جو انتظار میں ہے آپ کی دعاؤں کے، آپ کی تیاری کے، آپ کے خلوص کے، آپ کے انصاف کے. اور حسین کا یہ لال جب دنیا میں آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اے اللہ، اس مہدی برحق کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے یاران و انصار میں شامل فرما. اے اللہ، ہمیں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ظلم کا خاتمہ کرنے اور ظالموں کا خاتمہ کرنے اور ان سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین